سوال کرتے ہیں اتنی چھوٹی سی بچی بی بی اتنے بڑے بڑے سوالات کیسے کرتی تھی؟ جناب سکینہ میں خون حسین کی عقل تھی، اور پھر جذبات عجیب و غریب. میں بھی دیکھ رہا تھا ایک روایت چند برس پہلے کہ جناب سکینہ نے سوال کیا. ابھی لائٹ نہ بجھائیے گا، میں مسائل جب تفصیل سے پڑھوں گا، آج تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے ایک برخوردار نے کہا کہ بیٹا کہنے لگا کہ اگر ہو سکے تو پورے مسائل پڑھ دیں. میں نے کہا نہیں، ایک ایک مسائل ایک ایک گھنٹہ بھی پڑھوں نا. میں نے پڑھے بھی ہیں، ایک ایک گھنٹہ بھی مسائل پڑھیں، جناب اکبر کے، مولا عباس کے، مولا حسین، ایک ایک گھنٹہ پڑھیں. تو جناب سکینہ اگر جناب زینب ام المصائب ہیں اور ہیں کیونکہ معصوم نے فرمایا، تو جناب سکینہ بنت المصائب. تو سنیے گا، ایک دیکھ رہا تھا، بعض علماء نے نقل کی ہے، ابھی ٹی وی پہ بھی پڑھ رہے تھے لوگ پاکستان میں، کہ جناب سکینہ نے سوال کیا مولا سجاد سے، بھیا پیاس کی کتنی اقسام ہیں؟ انسان کو پیاس لگتی ہے. تو مولا سجاد نے فرمایا، بیٹی میری بہن، پیاس کی پہلی قسم ہے کہ جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے دھواں آنے لگتا ہے. تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ بھیا، جب بھیا قاسم آئے تھے نا بابا کے پاس، تو کہہ رہے تھے چچا اتنی پیاس ہے کہ مجھے لگتا ہے زمین سے آسمان سب دھواں ہے. کہا ہاں یہ پہلی قسم ہے. کہا بھیا دوسری قسم کیا ہے؟ تو کہا کہ بہن دوسری پیاس کی قسم یہ ہے کہ جب انسان کو شدت سے پیاس لگتی ہے نا تو اس کی زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے. تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ بھیا، جب بھیا علی اکبر واپس آئے تھے نا تو انہوں نے بابا سے کہا تھا، بابا میری زبان تالو سے مل گئی. تو بابا نے فرمایا تھا میری زبان اپنے منہ میں لے لو. تو جناب علی اکبر نے فرمایا تھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. یہ پیاس کی دوسری قسم ہے. کہ بھیا تیسری قسم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہن جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیتے ہیں تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. یہ پیاس کی تیسری قسم ہے. تو جناب سکینہ نے فرمایا، بھیا علی اصغر بھی تو اتنا ہی تڑپے تھے جب انہیں پیاس کی شدت تھی. تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا، بھیا آپ نے کہا تھا 4 قسمیں، چوتھی قسم کیا؟ تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا، بہن پیاس کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے. تو جناب سکینہ نے کہا، بھیا ذرا دیکھیے میرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو رہا ہے. آج میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا شام کی ورودی سن لیجیے گا، اگر ہو سکا تو میں پوری شہادت بھی پڑھ لوں گا. جب بیویاں شام آئی نا تو دربار یزید بہت بڑا. جیسے داخل ہوئی، یزید کی بیوی کا نام تھا ہند. اسے بتایا گیا تھا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی. اس نے کہا میں باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے نیا برقع سلوا دو، اس کا نقاب باریک نکلا تاکہ میں دیکھ سکوں. تو ہند آئی، کہا کہ میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے تخت لگوا دو. تخت لگوایا، وہ کھڑی ہو گئی. جیسے تخت پہ کھڑی ہوئی نا تو بیویاں دوسرے دروازے سے داخل ہوئی. دربار میں داخل ہوتے ہی جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑ گئی. جناب زینب نے فوراً جناب ام کلثوم سے فرمایا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون؟ بی بی نے فرمایا، جب سے عباس کی شہادت ہوئی بہن میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا، ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو سامنے ہند کھڑی. جناب ام کلثوم نے فرمایا، کہا کہ بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا ہاں.
اب دونوں بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں ہے اور ہم بغیر چادروں کے ہیں. بس بھائی جب بیویاں چلی نا دربار یزید اندر آئی تو جب ہند کے تخت کے سامنے سے گزری تو ایک مرتبہ دونوں نے سر جھکا لیے کہیں ہند کا سامنا نہ ہو جائے. ہند نے بڑے ہی بلند آواز سے ایک مرتبہ سوال کیا جناب زینب سے, من ای بلاد انتم, آپ کون سے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا, نحن من بلاد المدینہ, ہم مدینہ شہر کے رہنے والے. ایک مرتبہ ہند نے مدینے کا نام سنا, تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے. بس زمین پہ آنا تھا, جناب زینب سے رہا نہیں گیا. پوچھا کیا بات ہے, تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام, میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. ہند نے ایک مرتبہ کہا بی بی اگر مدینے والوں کا پوچھوں تو آپ بتائیں گی, جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, نام سجاد, عبادت کا پیکر ہے, بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہیں, بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, غیرت کا پیکر ہے. ایک مرتبہ جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے فرمایا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضب سے سر اٹھایا, کہا خبردار بی بی, میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لینا, وہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ شرابی کا دربار ہے. خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لینا, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ. ایک مرتبہ ہند نے رو کے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, کہا ہند ذرا سامنے دیکھ, یزید کے جو سر رکھے نا, پہلا سر حسین کا, دوسرا سر علی اکبر کا ہے, وہ سر عباس کا, وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے, وہ بچہ محمد باقر ہے. ہند ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتار کے مجمع عام میں آ گئے اور چیخ چیخ کے کہنے لگی یزید یہ تو نے کیا کیا, یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا. تاریخ میں لکھا ہے یزید نے اپنی عبا اتاری, ہند کو اڑائی اور اونچی اونچی کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نا محرموں کا مجمع, تو بغیر چادر کے نا محرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی عبا زمین پہ پھینکی اور ایک مرتبہ کہنے لگے یزید جن بیویوں نے ہمیں پردہ سکھایا تو انہیں مجمع عام میں لے آیا. اب پیش کروں بہت معذرت کے ساتھ, اگر برداشت کر سکے, یزید نے ایک مرتبہ اشارے کر کر کے نام پوچھنا شروع کیے, ان میں بتاؤ زینب کون؟ جب سب بیویوں کا پوچھا تو اس نے ایک بچی کی طرف دیکھا, اشارہ کر کے پوچھا کیا نام ہے؟ بچی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. اس نے دوبارہ پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ بچی کے پھر لب ہلے, آواز نہیں آئی. جب اس نے تیسری دفعہ پوچھا, بچی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا, میرے گلے میں رسی ہے. یزید نے کہا ذرا گلے سے رسی کھولو. جب رسی کھلی تو ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا میری پھوپھیوں کے قد بڑے ہیں, میرا قد چھوٹا ہے, ان کے ہاتھ بندے ہیں, میرا گلا. ایک مرتبہ یزید نے پھر پوچھا بتاؤ کون ہو؟ کہ میں حسین کے سینے پہ سونے والے سکینہ بنت الحسین ہوں. سنیں گے مسائل, پڑھوں پورے مسائل نہیں پڑھوں. ایک مرتبہ یزید نے جب سنا نا یہ حسین کی بیٹی ہے, یزید نے ایک مرتبہ ایک تشت سے کپڑا ہٹایا, اس تشت میں مولا حسین کا سر رکھا تھا. ایک مرتبہ سوال کیا یزید نے جناب سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ سے, کہا
کہا کہ تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے؟ کہا میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا یہ سامنے تمہارے بابا کا سر ہے؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ کہا ہاں یہ میرے بابا۔ کہ اگر تمہارے بابا تم سے محبت کرتے تھے اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو۔ اب علماء فرماتے ہیں جناب سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور ایک مرتبہ رو کے فرمایا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے۔ ایک مرتبہ سر سید الشہداء نے پرواز کیا اور جناب سکینہ کے دامن میں آئے۔ جیسے ہی جناب سکینہ کے پاس سر گیا نا مولا حسین علیہ السلام، بی بی نے سر کو سینے سے لگایا اور پہلا سوال کیا بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے تو رگیں کٹی ہوئی رہے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے دوسرا سوال کیا بابا میں نے چچا عباس کو بہت پکارا۔ پھر بی بی نے تیسرا جملہ کہا بابا شمر نے مجھے تماچا مارا تھا۔ اجروں پر اللہ بس بھی میں سب جملے نہیں پڑھوں گا، میں نے تمام کر دیا، بس میں اور نہیں پڑھوں گا۔ اجروں کو اللہ ایک مرتبہ شام کا زندان ہے، جناب سکینہ زندان کے فرش پہ سو رہی ہے۔ بی بی نے خواب دیکھا، مرحوم عبداللہ اشتہادی نے سوگنامہ محمد میں لکھا، بی بی نے خواب دیکھا مولا حسین تشریف لائے اور بی بی سے باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جائے۔ جناب سکینہ خواب میں روتی ہوئی اٹھے اور مولا حسین کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مولا حسین نے گلے لگایا، پیار کرنا شروع کیا۔ اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی، بس آنکھ کا کھلنا تھا، بی بی نے رونا شروع کیا۔ پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے، میرے بابا مجھے لینے آئے تھے، بس یہ جملے سننا تھے۔ ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ بیویوں کا رونا تھا کہ یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے یہ بیویاں رات میں کیوں رو رہی؟ کہا ایک بچی ہے اسے بابا بہت یاد آ رہا ہے۔ کہا کون ہے اس کے بابا؟ کہا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ اسے حسین کا سر دے دو تاکہ چپ ہو جائے، میری نیند خراب ہو رہی۔ جب سر لائے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے سر کو سینے سے لگایا اور کہنا شروع کیا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا اب میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اچانک جناب سکینہ روتے روتے چپ ہو گئے، زمین پہ گرنا تھا۔ مولا سجاد نے آوازیں پھوپھی اماں میری بہن سے بابا کا سر لے لیتے۔ بی بی نے سر لیا، سب بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا۔ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں میری بہن دنیا سے رہا ہو گئی، میری بہن دنیا کے مصائب سے رہا ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں معافی چاہوں گا، سید محسن الامین العامری نے اپنی اعیان الشیعہ میں یہ واقعہ لکھا ہے جو بہت بڑا شیعوں میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں جملہ لکھا ہے کہ جب بی بی کی قبر میں پانی آ گیا تھا نا تو بی بی نے کچھ سید زادیوں سے کہا تھا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ ایک بیٹی نے بابا سے کہا بابا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ ایک بچی آئی ہے بہت چھوٹی ہے اور کہتی ہے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میں سکینہ بنت الحسین ہوں یا رقیہ بنت الحسین، دونوں نام موجود ہیں، میری قبر سے پانی نکال دیں۔ کہا بیٹی اپنا خواب بہنوں کو مت سنانا، کسی کو نہ بتانا، انبیاء کے اور ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے خواب چھپا لیا، دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ چاروں بیٹیوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ سید نے اپنی بیٹیوں سے کہا 70 برس کے قریب تھے، کہا بیٹیوں یہ خواب کسی کو نہ سنانا، ہم اس خواب پہ عمل نہیں کر سکتے۔ 5ویں دن سید نے خود خواب دیکھا۔ سید ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا کہ ایک بچی آئی ہے کہ سید میں نے بیٹیوں سے پیغام بھجوایا تھا، کیا بات ہے کیوں نہیں سنتے، میری قبر میں پانی آیا ہے، میری قبر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ سید ابراہیم دمشقی نے سارے شام کے علماء کو جمع کیا، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، کہا فوراً تعمیر کرواؤ۔ ایک مرتبہ مزدوروں سے کہا قبر کو کھودنا شروع کرو، سب سے کہا غسل کر کے وضو کر کے آنا۔ ایک مرتبہ کچھ مزدوروں نے کہا لگتا ہے آگے قبر ختم ہو گئی ہے، کہا تم سب چلے جاؤ۔ اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیوں سفید لباس پہن کے وضو کر کے آ جاؤ۔ جب بیٹیوں سے کہا قبر میں اترو،
سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں سب علماء سے منع کر دو آئندہ وہ روایت نہ پڑھے جو مقتل میں آئی ہے یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن بھیجا تھا، اس نے غسل دیا، کفن دیا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچی کرتے میں دفنائی گئی تھی، بچی کے ہاتھوں میں حضرت عمر اللہ میں نے تمام کر دیا۔ بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ پچھلے 130 سال پرانی، 140 سال پرانی، 150 سال سے زیادہ کم عرصے کی روایت ہے، میں نے تمام کر دیا۔ بڑے بڑے جید علماء نے، شیخ الرئیس نے اپنے مکتب میں لکھا، تمام علماء نے لکھا ہے، میں نے تمام کر دیا۔ اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ بس بھئی میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا ہے سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے فرمایا پھپھی اماں میری بہن کا کرتا مت اتاریے گا، زخم اتنے زیادہ ہے خون جاری ہو جائے گا۔ بس بھئی تاریخ میں بس ایک ایسا قیدی ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا لاشا۔ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے ایک مرتبہ قبر کھود کے کہا ہوگا اے میرے 72 کے عزادار بابا، بابا آپ نے 72 لاشیں اٹھائے تھے، ذرا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجیے۔ جیسے روایات میں ہے نا مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے، تو قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے کہ یا علی میری امانت لوٹا دیجیے۔ مولا علی نے لاشا دے کے کہا تھا یا رسول اللہ آرام سے دیجیے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی۔ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے کہا ہوگا بابا اپنی بیٹی کا لاشا آرام سے لیجیے گا۔